آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائے گا کیا انڈیا یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کر رہا ہے کہ ان خواتین کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دو کہ وہ اس قابل نہ رہیں کہ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف، اپنے بچوں کی پرورش یا اپنے ان مردوں کی پشت پناہی کر سکیں، پشتیبانی کر سکیں جنہوں نے آگے چل کے اس تحریک کو آگے لے کر جانا ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کہتے ہیں تو اس پہ کنونشنز ہیں آن ریپ بینگ یوزڈ ایز انسٹرومنٹ آف وار. یہ وار کرائمز کے اندر آتا ہے، یہ جینوسائیڈ کے اندر آتا ہے. یہ اتنا مطلب آپ دو تین نام لے کے نہیں، دس از اے جینوسائیڈ. اور میرے خیال میں اس کو اب جینوسائیڈ کنونشن کے تحت جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی دیکھیں ذہنیت کیا ہے. عورت کے ساتھ زیادتی کر کے وہ سمجھتے ہیں وہ جو ڈیموگرافک چینج لا سکیں گے، بالکل نہیں لا سکتے. کیا ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ریپسٹ کے مذہب میں لے کے جائے گی یا اس کی جو ہے وہ فالوئنگ کروائے گی؟ یہ تو اپنے it's the most illogical vicious approach that India has adopted. اور یہ انٹرنیشنل وار کرائمز میں بھی آتا ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن جینوسائیڈ کے خلاف بھی ہے. This has to be taken very seriously. It's not just about women, it's about human beings that are being destroyed. دنیا سینسٹیو ہے اس حوالے سے کہ کشمیری خاتون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہی ایک یوکرینین خاتون کے ساتھ ہوتا، یہ یورپ کے کسی اور ملک میں کسی اور ملک کی طرف سے ہوتا، تو کیا دنیا اس طرح ہی رسپونڈ کرتی جس طرح ابھی کشمیریوں؟ کیا یہ ڈیٹا دنیا کو نہیں پتا 1989 سے جو کچھ ہو رہا ہے؟ 11,263 خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، 22,972 خواتین کو وڈو کیا گیا ہے. بات آپ کی صحیح ہے، بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے اس میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ دیکھیے کہ یوکرین میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا سٹینڈرڈز ہیں، اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے یا غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا سٹینڈرڈز ہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور یہ اب جس طرح کسی نے کہا کہ یہ جنازہ انسانیت کا ہے، ویسٹرن کلیمز آف ہیومینٹی کا ہے. سو اگر وہ ہیومن رائٹس ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کے ایسے روابط ہیں کہ ان کو انسانیت نیچے اور مفاد اوپر ہے. سو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ہے اس پہ بھی ایک چیلنج ہے. اس میں ایک اور ضمنی سے سوال بھی لے لیجئے گا. میں ایک چیز پڑھا تھا، ریسرچ پڑھا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل سینٹرز ہونے چاہیے جو کہ کیور کرتے ہیں ڈپریشن کو، وہاں سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی جو مطلوبہ تعداد ہے وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. ایک میڈیکل سینٹر ہے جو کہ اویلیبل ہے، سری نگر کے اندر موجود ہے شاید، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا اس کے اوپر لوڈ ہے کہ وہ اپنا کام کر ہی نہیں پا رہے، وہاں پہ ڈاکٹرز رہتے ہی نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس پلاننگ کا حصہ ہے کہ نہ ان کو ڈاکٹرز دو، انہیں دیوار کے ساتھ لگا دو. جب یہ ذہنی امراض کا شکار ہوں، مشکلات کا شکار ہوں، تو ان کے پاس کچھ نہ ہو سوائے خودکشی کرنے کے اور مرنے کے. دیکھیے یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے، لیکن ایک مسلمان عورت، ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والی عورت، وہ ایسے دبتی نہیں ہے. ادھر تو ماشاءاللہ جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے جو ہیں وہ گروپس بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے. جو اس اذیت سے گزری ہیں وہ دوسروں کی مدد کر رہی ہیں. سو ہندوستان بھارت جتنی وشسنس کر لے، ان کی اسپرٹ کو نہیں توڑ سکتا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سب سے کمزور ایک جنس کو دیکھ کر جس طرح کا ظلم بپا کیا گیا، وہ سب سے مضبوط بن کر ابھری ہے. ماشاءاللہ یس، ٹھیک پوائنٹ آ رہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اذیت کم ہو گئی ہے، لیکن ان کی جو اسپرٹ ہے، جو ان کا ایمان ہے، ان کو وہ اسٹرینگتھ دے رہا ہے جو کسی ہندوستانی فوجی میں نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. ہندوستانی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں